انٹرنیشنل مالیاتی مانیٹرنگ ایجنسیز ہیں، ادارے ہیں، وہ تو بڑی اچھی پیشین گوئیاں کر رہے ہیں، توقعات رکھ رہے ہیں پاکستان کی معیشت سے۔ موڈیز کہتا ہے رواں سال جو جی ڈی پی ہے وہ مائنس سے اب 1.5 پہ آ جائے گی اور 2022 تک یہ 4.4 پہ چلی جائے گی۔ فچ نے بھی اسی کو انڈوس کیا ہے، وہ بھی اس بات سے ایگری کر رہے ہیں کہ مستحکم ہو رہی ہے معیشت، بٹ کویسچن عام لوگوں کی زندگی پہ اثر کیوں نہیں آ رہا؟ نہیں، موڈیز نے جو بنیادی بات کہی ہے نا، وہ ہے بینکنگ سیکٹر جو ہے ہمارا، وہ اس کی آؤٹ لک مستحکم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بینکس کے پاس لیکویڈیٹی ہے، جو اور انہیں اس کو خوشائند قرار دیا، لیکن لیکویڈیٹی ہے۔ سوال ہے کہ اس لیکویڈیٹی سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا جا رہا، سیکٹرز کھولے کیوں نہیں جا رہے، کھل کیوں نہیں رہے، لوگ انویسٹ کیوں نہیں کر رہے۔ لیکن انشاءاللہ یہ بہتر ہوگا اگر باقی آؤٹ لک بہتر ہے، موڈیز کو مثبت رپورٹ دے رہا ہے تو یہ اچھی خبر ہے، اس میں یقیناً ہمیں اطمینان کا اظہار کرنا چاہیے۔ لیکن نظام صاحب کچھ تو ابھی اقدامات کیے ہیں گورنمنٹ نے، جس طرح ہاؤسنگ کو لے کے فلیٹ انہوں نے ریٹ کر دیے ہیں 5 مرلے کے، 7 مرلے کے، 5 نہیں، ہاؤسنگ پہ ہے۔ پھر دیکھیں نا، انہوں نے پوری کنسٹرکشن انڈسٹری کو رعایت دی ہے، اس کا بھی کوئی مثبت اثر پڑے گا۔ انٹرسٹ ریٹ نیچے لائے ہیں، ٹیکسٹائل کو سہولیات دی، انٹرسٹ ریٹ نیچے اتنا آ گیا کہ اب شاید اوپر کرنا پڑے کسی مرلے پہ، تو یہ مثبت اشارے تو ملتے ہیں۔ پھر جو ڈیمانڈ کرو دیکھ رہے ہیں، مثلا ہے کہ موٹر وہیکلز کی ہر قسم کی مانگ بڑھی ہے۔ نظام صاحب یہ کیا معاملہ ہے، ریٹ بھی بڑھ رہے ہیں، مانگ بھی بڑھ رہی ہے؟ نہیں، پھر مانگ بڑھنے کا مطلب ہے کہ کوئی جان تو ہے نا اکانومی میں۔ نہیں، پھر ہم کہہ رہے ہیں قوم غریب بھی ہے، ادھر سے گاڑیاں بھی دڑا دڑ خرید رہے ہیں۔ نہیں، وہ جو دوسرا پہلو ہے نا، وہ بڑا پریشان کن ہے، اور وہ جو ہے روزمرہ کی بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری، اکانومی کا شرنک ہونا، اور اس کے باوصف جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ جی ڈی پی گروتھ جو ہے آپ کی 0.5% رہے گی، اس کے ہوتے ہوئے اس کا مطلب ہے کہ اکانومی سکڑتی جا رہی ہے۔ تو یہ خاصا یہ دوسرا لمحہ فکری ہے کہ عام آدمی جو ہے اس کی زندگی جیرن ہوتی جا رہی ہے، بجلی کے ریٹ بڑھ رہے ہیں۔ ابھی یہ عندیہ دیا گیا کہ ان قریب آئی ایم ایف سے معاہدہ بھی ہو جائے گا، ٹوٹا ہوا نا، آپ کو معلوم ہے، ایک ہی قسط ملے گی، دوسری قسط ملے گی، اس سے کوئی سہولت بھی ہوگی۔ لیکن آئی ایم ایف نے جس چیز کے لیے روکی ہوئی ہے، مثلا سرکولر ڈیٹ دگنی ہوگی، آج بھی ذکر نیپرا کے لیے ریفارمز ہیں، پاور اور ڈسٹریبیوشن کی جو بات ہوئی ہے وہ ہے، سبسڈیز کی بات ہے، تو یہ خاصا مشکل میں ہے حکومت جو ہے۔ لیکن نظامی صاحب دیکھیں، یہ اگر بائی بک دیکھا جائے، مان لیتے ہیں اکانومی از گوئنگ گڈ اور یہ اقدامات دور رس ہیں، لگ بھی رہے ہیں، لیکن جو سیاست ہوتی ہے، حکمرانی ہوتی ہے عوام کے جذبات پہ، وہ جذبات جو بدل رہے ہیں، اس کے لیے کیا حکومت کی اسٹریٹجی، جس طرح آج بھی ترجمانوں کے ساتھ میٹنگ کی پرائم منسٹر نے اور یہ ٹاسک دیا کہ براڈ شیٹ والے معاملے پہ اب جا کے ٹاک شوز میں آپ بتائیں لوگوں کو، یہ اسٹریٹجی کیا سینٹیمنٹ کو بیلنس کر رہی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ بیلنس کر رہی ہے۔ آج جو انہوں نے تقریر کی، انہوں نے کہا کہ قوم کو اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ مطلب ہے یہاں یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، بدقسمتی سے ہر ایک شعبے میں کرپشن جو ہے نا وہ سرایت کی ہوئی ہے، اور پرائم منسٹر نے آج درست کہا کہ یہ جو جس طرح انہوں نے شوکت خانم کی پیپر لیس ڈیجیٹل، تاکہ کوئی گنجائش ہی نہ رہے کرپشن کی۔ لیکن اب دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ ایک طرف کرپشن ہے، دوسری طرف جسٹیفیکیشن بھی دی جاتی ہے جی کہ کسی کا اپنی تنخواہ میں کو گزارا ہوتا ہے، بہت مشکل ہے۔ اچھا، آج امریکہ میں مواخذے کی کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ جی، مواخذے کی کارروائی، اور وہ جو مائک پینس ہیں وہ تھوڑے انکاری ہیں اس معاملے پہ۔ انکاری نہیں، وہ انہوں نے جو 25th امینڈمنٹ ہے اس کے تحت یعنی کہ چھٹی کر دینی۔ اب ہوگا یہ بڑا لمبا پروسیس ہے، ظاہر ہے ہاؤس آف ریپرزینٹیو میں تو امپیچ ہو جائیں گے، سینٹ ابھی جب انہی کے پاس ہے، ریپبلکنس کے پاس ہے، نہیں، سینٹ اب ریپبلکن کے پاس نہیں ہے۔ سینٹ یہ جو تاریخی الیکشن ہوا ہے اس کے بعد اب ڈیموکریٹ پاس ہے سینس میں کہ جو کاسٹنگ ووٹ ہے وہ نائب صدر کا ہوگا،
برابر کی لیکن نظام صاحب 2 اسٹیٹس میں بائی الیکشنز ابھی رہتے ہیں، وہ میرے ہو گئے نا بھائی. نہیں میرا خیال ابھی اس میں اگر ان کے ریزلٹس آ گئے پھر تو جی جارجیا اور جی جی ہاں جی بالکل ہو گئے ہوئے. اچھا نظام صاحب، یہ جو ہو رہا ہے کیا یہ کہیں ایسے ایک پلان کیا جا رہا ہے، یہ جو امپیچمنٹ کی ساری موو ہے کہ ٹرمپ صاحب نے ایک بہت فالٹ لائن تو کریٹ کی ہے امریکن سسٹم میں، اور دوبارہ کہیں یہ کسی اور، کیونکہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ سب سے پہلے تو جو آپ نے فالٹ لائن بات کی نا، جی جو وہاں ہوا ہے دیکھیں گے امریکی کتنے وائلنٹ ہو چکے ہوئے ہیں. جو وہاں ہوا ہے آپ پاکستان میں بھی تصور نہیں کر سکتے. یس ٹھیک ہے نا. اگرچہ پاکستان میں پیرلل ہے، جب جسٹس سجاد علی شاہ نواز شریف کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا تو پی ایم ایل والوں نے سپریم کورٹ پہ دعویٰ بول دیا. یس، لیکن اس دعوے کا اور اس کا کوئی موازنہ تو نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. یعنی 5 آدمی جو ہیں، 5 لوگ جو ہیں اس سارے سانے میں یا اس کے نتیجے میں ہلاک ہوئے. اور جس طرح وہ لوگ آرم تھے اور جس طرح انہوں نے توڑ پھوڑ کی، اکھاڑ پچھاڑ کی، تو یہ ایک بہت بڑا امریکی جمہوری نظام پہ ہے ایک دباؤ. نظام سے ایک سوال ہے، ٹرمپ جیسے ٹاکسک آدمی کو جی یہ ان کو یقیناً یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی صداقت ہو سکتی ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح یہاں پہ آپ کیا وہ جس کے تحت آپ نے میاں نواز شریف کو اور سب کو لائف کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا، اس سے ملتی جلتی چیز ہے. جی اچھا نظامی صاحب، یہ سوال بنیادی طور پہ میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا تھا، پاکستان یا ترقی پذیر ممالک، اس میں اگر یہ اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں تو امیر غریب کا فرق بہت ہے، معاشرتی تقسیم بہت زیادہ ہے. امریکہ میں اس طرح فرق بھی نہیں، اس طرح معاشرتی تقسیم بھی نہیں، اور اگر ٹرمپ کے حامی اس روش پہ چل پڑے ہیں تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ ٹرمپ نے جس تعصب یا انتہا پسندی کی بنیاد رکھی تھی اب وہ پروان چڑھ چکی ہے. کویسچن از دس، جو بائیڈن اس کی اینٹی اپروچ لے کے بیلنس کر سکتے ہیں یا کوئی درمیانہ راستہ نکالنا پڑے گا؟ دیکھیں وہ بات یہ ہے کہ وہاں پہ بڑی تک پولرائزیشن، لیکن ٹرمپ الیکشن ہار گیا لیکن اس نے کو 50% ووٹ لیے. یس، اس کے ایڈمائرر ہیں وہ لوگ جنہوں نے ووٹ دیا، اس کو پسند کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ دیا اس کو، اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے دعویٰ بھی بولا. تو امریکی سوسائٹی جو ہے بہت سخت پولرائزڈ ہے. یہی تو سوال ہے نا. اب جو بائیڈن صاحب، اچھا یہ کیا جو امپیچمنٹ کی موو ہے، جو بائیڈن جو ہے وہ بہتر حکومت دے کے ہی کر سکتے ہیں نا. اب لیکن عجیب بات ہے کہ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے اکانومی جو ہے ان کی بڑی اچھی رہی ہے، یہ بات نہیں ہے. اچھا نظامی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو امپیچمنٹ کی موو ہو رہی ہے، کیا یہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ریپبلکنز بھی اب آگے ٹرمپ کو کنسیڈر نہیں کرنے والے شاید ایز پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ، کہ ٹرمپ صاحب دوبارہ یہ سیاست میں کوئی اور پارٹی بنا کے نہ آ جائیں، اور یہ مکو ٹھپنے کی کوشش تو نہیں ہے؟ وہاں کو 3 پارٹی سسٹم ہی نہیں ہے، 2 پارٹی ہے، یا ڈیموکریٹ ہے یا تیسری پارٹی لے کے ٹرمپ کے لیے آنا ناممکن ہے. بلکہ ٹرمپ کو تو ریپبلکن بھی شاید نہ نامنیٹ کرے. جی بالکل یہی ہے. اور ٹھیک ہے نظام صاحب،